بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر لیں گے انڈیکس کے بارے میں اور کچھ اسکرپٹس ہیں، اینگرو فرٹیلائزرز ہیں، اٹک ریفائنریز ہے، ICI پاکستان ہے، انٹرنیشنل سٹیلز ہے اور پائنیئر سیمنٹ کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کی۔ ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی میں ڈسکلیمر دوں کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے ہیں یا پھر انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے۔ میں کوئی ٹریڈ ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں اور نہیں کوئی انویسٹر میں ایڈوائس دیتا ہوں، تو لہٰذا کوئی بلیم یا کلیم ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو سب سے پہلے انڈیکس کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں تو انڈیکس کے بارے میں ہم پریویس ویڈیو میں آئی تھنک ایک آدھ دن پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کچھ پاسبلٹیز کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو ان پاسبلٹیز کے بارے میں اس انڈیکس کی ان پاسبلٹیز کو جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا دوبارہ جا کے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، وہاں پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ باٹم لائن وہاں کی یہ بنتی ہے کہ وی وش ٹو سی دا انڈیکس اراؤنڈ دا 61.8% ریٹریسمنٹ لیول۔ اس کے لیے کافی گیپ ابھی ریمیننگ ہے۔ ایک اور سیناریو جو بنتا ہے اس پہ بھی آج میں بات کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں انڈیکس کا، تو چلیں اس چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس چارٹ کے مطابق ہم یہاں پہ اس ویو 1 کے بعد یہ جو نیچے یہ ویو 1 کے بعد یہاں اسٹاپ کے بعد ہمارے پاس جو نیچے یہ ریٹریسمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھیں۔ ہم کوئی بھی بندہ ایلٹ ویو کو بیس بنا کے جب ہم یہاں پہ تھے اس ایریا میں، اس کے بعد سپوز کر لیجئے کہ آج ہم یہیں پہ ہیں، یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا، تو کوئی بھی بندہ ایسی سچویشن پہ یہاں پہ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ویو 2 جو ہے یہ کس سٹرکچر میں انفولڈ ہوگا۔ ایک کوئی بھی بندہ اس کو اس لیول پہ جب ہم یہاں پہ تھے اس لیول پہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جو منیمم ہمارے پاس جو پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپیکٹ کر لیں۔ منیمم ہمارے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے ایک 3 ویوز کا ہمارے پاس سیٹ ہو اور وہ ہمیں ویو 2 کمپلیٹ کر کے دے سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کریکٹیو سٹرکچرز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، فلیٹس ہیں ہمارے پاس، ٹرائنگلز ہمارے پاس ہے، لیکن ٹرائنگلز جو ہیں وہ ویو 2 میں نہیں آ سکتے ہیں۔ زگ زیگس ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ڈبل 3s ہیں، ٹرپل 3s ہیں، لیکن جو ٹرپل 3 ہے یا ٹرپل جو کمبینیشن ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی کریکٹرسٹک میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ اس میں ایکسپیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ ایک کمپیریٹیولی ایک زیادہ ہمارے پاس ٹائم کنزمپشن یہاں پہ ہو۔ دیکھیں یہاں سے نیچے جو ٹائم کنزمپشن ہوئی ہے، اس ہائی سے نیچے جو کنزمپشن ٹائم کی ہوئی ہے، وہ اگر ہم ایک فلیٹ میں اس کو مان لیں، اگر کہ فلیٹ ہوتا تو یہ کنزمپشن جو ہے ٹائم کی یہ کافی ہے۔ اگر ہم اس کو زگ زیگ میں ہوتا تو یہ بھی ٹائم کنزمپشن اس کی مور دین انف ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو ٹرپل 3 تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ پرابلم ہوگی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹائم کنزمپشن ہمیں نظر آ رہی ہے یہ فی الوقت اس پوائنٹ ان ٹائم میں ہمارے پاس یہ کافی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال یہاں پہ پاسبلٹی دیکھیں، ٹائم کنزمپشن ایک بیسک رول نہیں ہے اور نہ ہی بیسک رول ہے کہ یہ 61.8% ریٹریسمنٹ کو ہی ٹچ کرے، یہ بیسک رولز نہیں ہے۔ تو اگر بیسک رولز نہیں ہے تو یہ کہیں سے بھی یہاں سے ان کرنٹ لیول سے بھی یہ اوپر اٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کم ٹائم بھی لے سکتا ہے۔ یہ بیسک رولز نہیں ہے تو ہم اس کو مطلب کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو دس ٹرپل 3 کمبینیشن ہمارے پاس ویو اے بی ایک شارپ ویو میں اور ایک سی اسمال سا، یہ ہمارے پاس ڈبلیو بنا دیتا ہے۔ پھر ایک ہمارے پاس ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں ہمیں ایکس ملتا ہے، پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈبل 3 آ جاتا ہے ڈبلیو ایکس وائی کی شیپ میں، ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وائی آ گیا، پھر ایک سنگل ویو ایکس، اور پھر ہمارے پاس ابھی یہ 3 ویوز میں ہمارے پاس ایک زی جو ہے آخر میں ہمارے پاس بن گیا۔ تو یہ ایک ٹرپل 3 کا کمبینیشن یہاں پہ اوور ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے۔ اس کے لیے دیکھیں آج میں نے ڈسکس کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا
کہ اگر کہ ہم یہاں پہ 333 کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہی ہمارا جو ویو 2 ہے 333 میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ باٹم ہونے کے نزدیک ہیں. ساری جو اس کی رولز تھے وہ رولز فالو ہو چکے ہیں. ناؤ آل وی نیڈ اے اسٹرانگ بلش ریکوری، اور اس کے بعد ایک ریٹریسمنٹ سمپل مائنر سا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اوپر. میرا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے یہ کہ اس کے بعد ہم دوبارہ ریکوری ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اس 61.8% کو شاید ہم ٹچ نہ کر سکیں. تو یہ ایک واحد آج کے اس ٹائم میں یہ ایک فگر ایسی نظر آ رہی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انڈیکس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں. باقی جتنی کاؤنٹس ہیں ہمارے پاس، جتنی بھی ایزمپشنز بنتی ہیں ان کے مطابق دیر سے صحیح، لیکن نیچے ایک دفعہ ضرور آنا ہے اس نے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی کہ کیسے مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. ابھی تک کے لیے مجھے ایک آدھ سیشن پہ تو نہیں کہوں گا، بلکہ ایک آدھ ہفتہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ بڑے غور سے دیکھنے کی ہوگی کہ آیا وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہی ہم کہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. چلتے ہیں اسکرپٹ کی طرف. اچھا جی، ایفرٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو میں آپ کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کرنا چاہوں گا 18 اکتوبر کا، یہ والا چارٹ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کلیئرلی اس ویو ایکس کے بعد ویو اے بنا، پھر ویو بی، اینڈ دین ایکسپیکٹنگ فار ایس سی ٹو کمپلیٹ یہ 3 کا ایک کمبینیشن جو تھا وہاں. تو یہاں پہ اگر ہم ابھی کے اس میں دیکھ لیں لائیو چارٹ میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو گین کر لیا ہے. دیکھیں ایکس تھا، یہ والا ایکس، تو اس کے بعد ہمارے پاس اے ایک ٹرائنگل بن گیا، پھر ہمارے پاس سی. اگین اگر پریویس ابھی جو چارٹ شیئر کیا تو اس میں آپ دیکھ لیں 61.8% کی ریٹریسمنٹ ہمیں نظر آئی، وہ ہم اچیو ہی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچیو کرنا 61 پوائنٹ یا ریٹریسمنٹ جو فبناچی لیولز ہیں ان کو اٹینڈ کرنا یہ کوئی بیسک رولز نہیں ہے. یہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہ اوور دا ٹائم ہم نے یہ چیز ایزیوم کر لی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، بٹ دیز آر ناٹ دا بیسک رولز. تو یہاں سے ایک آج کے دن کی جو ریباؤنڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑا پلیزنگ ابھی تک تو لگ رہا ہے. لیکن اس کی جو ایفرٹ ہے اینگرو فرٹیلائزر کا، اس کی ہمیں کنفرمیشن اس وقت ملے گی جب ہمیں ایک ڈیلی کلوز اس بی کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو دیکھیں ہمیں تھوڑا کام ہونا چاہیے، ہمیں اس وقت ٹریڈ کرنی چاہیے جب ہم کنفرم ہوتے ہیں. کیا پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی کچھ ایکٹیویٹی ایسی کر لیں، ٹھیک ہے، جس کے بعد یہ نیچے آ جائے. تو ایسی صورت میں جب آپ اگر کوئی کہے کہ یہاں سے میں لانگ کال دیتا ہوں، تو ایسے لانگ کال یہاں پہ میں نہیں دے سکتا. میں جب تک کنفرم نہیں ہوگا میں اس وقت تک کوئی لانگ کال نہیں دوں گا. اب جب کنفرم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹریٹ اوے یہ اوپر چلا جائے گا، ہمیں یہ انٹری لینے کا ایک آدھ موقع ضرور دے گا. یہ بریک ہو جائے گا یہ بی کا جو ٹاپ ہے، اس کے بعد ہمیں ایک ریباؤنڈ دیکھنے کو ملے گا. ہو سکتا ہے وہ ریباؤنڈ ہمیں یہاں ملے، یہاں کہیں پہ مل سکتا ہے، وہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے ہم اس کو لانگ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیمپریری بیسس پہ ہوگا. کیونکہ یہ جو یہاں کے بعد کی ایکٹیویٹی ہے، یہ جو کمبینیشن بنا ہوا ہے 3 کا، یہ ہمارے پاس صرف ایک لیگ ہے ایک بڑے اسپیکٹرم میں. تو اس کے بعد ہم ظاہر ایکسپیکٹ تو کریں گے ایک منیمم 3 ویوز کو. تو اس کا پہلا لیگ شاید یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب ہم جو اوپر کے لیے اب سفر ہم شروع کر رہے ہیں وہ بھی ایک کریکٹیو ویو ہوگی. لیکن اگر کوئی فار کچھ ٹائم کے لیے اگر کوئی گین کرنا چاہتا ہے تو آفٹر کنفرمیشن ہمیں ہو سکتا ہے کہ ایک انٹری لینے کے لیے یہاں موقع ملے، تو وہاں سے یہ اوپر چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، اٹک ریفائنریز کا ویسے تو اس کا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ کو، اس کے اس ہائی کے بعد ہم اس کو سوئنگ بائی سوئنگ ہم اس کو مطلب اپنے گروپ میں اس کو اپڈیٹ کرتے آئے ہیں کہ
کیسے یہاں تک کہ مطلب ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں مختلف ٹائم میں. تو لاسٹ ٹائم جو ہم اس کی ایکسپیکٹیشن ہمارے پاس تھی، میں اس کو پارٹیکولرلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ہے تقریباً ہمارے پاس 12 نومبر کا چارٹ ہے. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس ٹریڈنگ اراؤنڈ 180. یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ کافی تنقید بھی ہوئی. انفارچونیٹلی ہوتا ہے پاکستان میں ایسا، یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہے کہ ہم تنقید کر لیتے ہیں لوگوں پہ. یہ ہمیں پسند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کچھ اچھا گین کرنے کی کوشش کریں یا اپریشیٹ کریں کسی کو. اگر اپریشیٹ نہ بھی کر سکتے ہیں تو کم از کم اس طرح کی تنقید نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ فری میں ایک چیز آپ کو مل رہی ہے. تو یہاں سے بہت سارے لوگ ایسے لوگوں نے مجھے یہاں کہنا ہے، ویسے نارملی میں کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن میں نہیں کرتا ہوتا ہوں، لیکن چونکہ یہ بات اس لیے میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ جب آپ کو کوئی لوگ بندے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بات کو کا مان رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، میرے فالوئنگ کم ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کوئی فیم نہیں چاہتا، میں کوئی اور چیز بھی نہیں چاہتا. تو لیکن آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح ہوا تھا وہ انسیڈنٹ کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے میری اس کال کو دیکھیں کہ آپ ریویو کر لیں اس چیز کو، تاکہ مطلب یہاں سے یہ چیز اوپر جانا ہے ATRL نے، نیچے نہیں آئے گا، آپ اس کو ریویو کر لیں. میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اس چیز کو اوائڈ کر لیا، کسی کے ساتھ بات نہیں کی اس حوالے سے. لیکن جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کے بڑی فین فالوئنگ ہے. تو وہاں پہ شاید کہ انہوں نے، ان کے فالوورز نے یہاں سے اگر بائز نہیں لانگ نہیں گئے ہیں تو کم از کم انہوں نے شارٹ بھی نہیں کیا. اگر جنہوں نے شارٹ نہیں کیا تھا تو وہ کرنے والے تھے، انہوں نے نہیں کیا. ان کی باتوں میں آ کے تو ان کو یہ گین جو تھا وہ مس ہو گیا. اور اگر بہت زیادہ تاولے ان کے فالوورز تھے، انہوں نے یہاں سے جنہوں نے بائی کیا تھا تو ان کو ٹھیک ٹھاک پھنڈی لگ گئی. تو میں آج اس لیے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ اوے امریکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ نیچے آئے گا. 130 ایٹ لیسٹ میرا ٹارگیٹ تھا. اور وہ اس ٹائم پہ ہم نے یہ ڈسکشن بھی ڈسکرپشن میں نے لکھ بھی دیا تھا. تو آج اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں سے اسٹریٹ اوے یہ نیچے آ چکا ہے ان 5 ویوز. تو میں کسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا کہ میں صحیح ہوں آپ غلط تو نہیں. آپ بے شک آپ میں کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن یہ جب بات آتی ہے کہ آپ کے فین فالوئنگ ہے تو آپ کو اس چیز کو تھوڑا سا کنسیڈر کرنا ہوگا کہ آپ کے کہنے پہ کوئی ایسے ڈیسیجنز بندہ لوگ نہ لے جس سے یا تو ان کو لاس ہو یا پھر ان کو جو میکسیمم ان کو مل سکتا تھا وہ ملنے سے محروم ہو جائے. تو بینگ انالسٹ ہمیں سب کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو بات ہے، جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، جو بات اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم تھوڑا احتیاط برتیں. ٹھیک ہے، میں کسی سے کوئی گلا شلا میرا نہیں کہ میرے بارے میں کیوں کہا، 1000 دفعہ کہو یار. لیکن یہ افسوس ان لوگوں پہ آ رہا ہے، ان کے فالوورز پہ، جنہوں نے اگر یہ ان کی باتوں کو فالو کیا تھا تو وہ اس کے ان کو مس کر چکے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں دیکھیں کرنٹلی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ایک منٹ کے لیے تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ یہاں پہ باٹم ہو گیا ہے. تو اب ہمیں کنفرمیشن چاہیے ہوگی. کنفرمیشن کیسے ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے تو ایک 5 ویوز کا سیٹ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ چاہیے ہوگا. لیکن یہاں پہ اب کنفیوژن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا لیگ ہو گیا اس کا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اور اس کے بعد ہمیں ایک جو ریباؤنڈ ملے گا 3 ویوز میں وہ ہمیں انٹری لیولز دے سکتے ہیں لانگ کے لیے. ایک سناریو تو یہ بنتا ہے. دوسرا سناریو یہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ ویو 1 جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہو، ویو 1، ویو 2، 3، 4، 5، اور اس کے بعد ہمیں ایک 3 ویوز کا ہمیں جو ہے ریباؤنڈ ملے، اور وہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے ہم اس کو انٹر کر سکتے ہیں. دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. ابھی تک اگر دونوں صورتوں میں دیکھیں ہمیں 5 ویوز کمپلیٹ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے
تھوڑا سا اس پہ اب دیکھیں جب تک کنفرم نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس میں انٹر ہونا چاہیے. میں خود اس کا ویٹ کر رہا ہوں. مجھے پوزیشن مل گئی, اپروپریٹ میرے لیولز مجھے مل گئے, ویل اینڈ گڈ, میں اس کو رائڈ کروں گا. ادروائز مجھے کیا ضرورت ہے میں اس میں اپنے آپ کو جھونک دوں. میں پیچھے بیٹھ کے آرام سے سکون سے اس کا تماشا دیکھوں گا. یہ حوصلہ ہونا چاہیے ہم سب میں. نہ ہر دن ٹریڈ, نہ ہر دن پروفٹ. جب موقع ملے تب چھکے مارو. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اسکرپٹ ہمارا ہے ICICI پاکستان. اگر میں اس کے بھی تھوڑی سی پرفارمنس آپ کو شو کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے ہمارے پاس 20 جون کا ایک چارٹ. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے B کمپلیٹ ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم C کے لیے نیچے آئیں گے. یہ 20 جون کی بات ہے. یہ 20 جون کی بات ہے. اور اس کے بعد ہم اگر دیکھیں نومبر کا یہ چارٹ اگر ہم دیکھ لیں تو اس پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ B بھی کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم C کے لیے نیچے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مزید ہم اس کے نیچے آ کے اس کے آپ کو جو آئیڈینٹیفائڈ لیولز ہیں شاید اس کو ہم ٹچ کر سکیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایک ریباؤنڈ دیکھنے کو ملے گا. دیکھتے ہیں لائیو چارٹ میں. اگر ہم اس کو لائیو چارٹ میں دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ ہم جو ہیں اس اپنے لیولز کو یہاں سے بھی ہم واپس نیچے آ چکے ہیں. اور اب ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ بلس چلا جائے. اب دیکھیں اگین جب تک کنفرمیشن نہیں ہوگی تب تک میں ٹریڈ نہیں کروں گا اس پہ بھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے ایک اسٹرانگ بلش موو دیکھنے کو ملے, اس کا ریباؤنڈ مجھے ملے گا تو اس پہ ہم اس کو ٹریڈ کریں گے. اور وہ پھر ایک ایٹ لیسٹ اس کا جو منیمم ٹارگیٹ ہوگا وہ اس ہائی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ چونکہ ایک بڑا اسکرپ ہے تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا کہ جب تک ہم کلیئرلی یہاں پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم اب باٹم ہو چکے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم کنفرم بھی ہو چکے ہیں, تو پھر اس کے ریباؤنڈ میں ہم اس کو ٹریڈ کریں گے اور ہمارے ٹارگیٹ منیمم ہے وہ اس لیول. تو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کنفرمیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ پریویس ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے, یہ جو ٹرینڈ لائن ہے چینل کی اپر لائن جو ہے, اس کو ایک ڈیلی کلوز دے دیا ہے. وہ اس کے اوپر ہم اگر کلوز ہو جاتے ہیں اور ود امپلس ویو اسٹرکچر تو وہ ہماری کنفرمیشن ہوگی. ادروائز جب تک یہ ہمیں کنفرمیشن نہیں ملتا ہم اس پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے تو یہ ایزمپشن ہم نے کریٹ کر لی ہے کہ یہ اے ہے یہ بی ہے پھر اس کے بعد اوپر یہ چلا جائے گا. لیکن کیا پتہ ہم غلط ہوں. اگر ہم غلط ہو گئے یہاں سے تو یہ ہو سکتا ہے یہ نیچے آ جائے اور پھر یہ چونکہ ایک بڑا اسکرپ ہے تو پھر ہمیں کافی ڈیمیج دے سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.